شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، میں آپ تمام لوگوں کو شاکر سپیکس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں شاکر علی اور آپ سن رہے ہیں شاکر سپیکس۔ آج آپ کی خدمت میں قصہ ہے اسرائیل کا، جس کو خدا کی لعنت کے بعد ابلیس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں دو صورتیں پیدا کی، ایک صورت کا نام شیر تھا اور دوسرے کا نام بھیڑیا۔ جب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جا کر ملایا تو اس سے اسرائیل پیدا ہو گیا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدائے تعالیٰ کو سجدہ کیا، پھر اس کے بعد اس نے ہر زمین پر 1000 سال عبادت کر کے زمین دنیا میں آ گیا۔ یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے پر عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا۔ پھر اس نے 7 آسمانوں پر ایک سال عبادت کی، 1000 سال عبادت کی، اور ہر آسمان پر اس کا ایک نیا نام رکھا گیا۔ خیر، جب یہ 5ویں آسمان پر پہنچا تو اس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا، نظر اس کی نوشتے پر جا پہنچی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا کا نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں نام اس کا ابلیس مرحوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر روتا رہا۔ جناب باری سے آواز آئی کہ عزازیل، جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے، سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا، خداوند، جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ فرمایا ہے، عزازیل تو اس کو لکھ رکھ۔ اور عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 سال پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اس زمین پر ایک نائب بنانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ اس زمین پر فساد اور خون ریزی کرے گا، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بے حکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی فوراً اس زمین پر آئے۔ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ ہے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے کے جا، کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، طاقت تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ اسی طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہو میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کر ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک ایسا خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو مت غم کر، میں مخلوقات کا خالق ہوں۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کے رکھ دی۔ تو ایک دن ابلیس 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر آدم کے پاس آیا۔ دیکھا تو قالب آدم کا خاک پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے حقارت کی نظر سے اس کو دیکھا۔ تو ایک دن فرشتوں نے اسرائیل سے کہا کہ اس خاک سے خلیفہ خدا کا پیدا ہوگا۔ وہ بولا، سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس صورت کو میرا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کا فرما بردار کر دے گا تو میں اس کی فرما برداری ہرگز نہ کروں گا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بنا دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا۔ پھر دوسری دفعہ تمام کے تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن وہ وہاں ہی تکبر سے کھڑا رہا۔ یہاں پہلا سجدہ حکم کا تھا اور دوسرا سجدہ شکر کا تھا۔ تب رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا کہ تو نے سجدے سے کیوں انکار کیا، کہ جس چیز کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
اور یہ کہ تو نے غرور کیا، کیا تو برا تھا درجے میں؟ وہ بولا میں بہتر ہوں اس سے کہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ دوسری یہ بات کہ میں نے سجدہ کیا ہے تجھ کو، تو میں تجھ کے علاوہ کس کو سجدہ کروں؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہ یہاں سے نکل جاؤ، تو مردود ہے، تجھ کو میری پھٹکار ہے، یعنی لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ تب حزب الہی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنکھیں اس کی سینے پر آ گئی۔ جو اس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خدا کی درگاہ سے راندہ گیا اور ملعون ہے۔ اس وقت شیطان لعین نے زبان کھولی اور کہا اے پروردگار تو نے مجھے مردود کر دیا، آدم کے لیے یہ شامت میری تھی۔ تب حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تو اپنے نوشتے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا تو یہ لکھا تھا جو بندہ خدا کا حکم نہ مانے سزا اس کی لعنت ہے۔ اس نوشتے کو پڑھ کر وہ مایوس ہو گیا اور کہا کہ یا رب مجھے ڈھیل دے جس دن تک مردے زندہ ہوں، اور دوسری غرض یہ ہے کہ گوشت اور پوست اور رگوں میں آدمیوں کے مجھے داخل کر دے اور ان کی دیدوں سے مجھے محجوب رکھ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو دن کے معلوم ہے۔ جب مراد اس کی حاصل ہوئی، کمین گاہ میں آدمی کے جا بیٹھا اور طاق میں رہا۔ پھر کہا شیطان نے قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔